अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं शेरासी और आप देख रहे हैं हाउ टू पाकिस्तान चैनल। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी निशानियां बताएंगे जिनके बारे जानकर आप ये मालूम कर सकेंगे कि आया आप ज़हीन हैं या नहीं। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ नज़र आती रहें। क्या आप गैर मामूली ज़हानत के हामिल हैं? यह एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हर कोई ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल बहुत मुतजस्सिस रहती है। उमूमन मुशाहिदा किया जाता है कि जो अफराद ज़हीन या हद से ज़्यादा ज़हीन होने के दावेदार होते हैं उनकी इल्मी सलाहियत इस पैमाने पर पूरा नहीं उतरती, क्योंकि ज़हीन और अमली तौर पर तेज़ होना दो अलहदा खुसूसियात हैं। ज़रूरी नहीं कि जो लोग अमली ज़िंदगी में नहायत कामयाब हों वो ज़हीन भी हों। ये भी देखा गया है कि गैर मामूली दमागी सलाहियतों के हामिल अफराद अमली ज़िंदगी में दूसरों से पीछे रह जाते हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि उनका विजदान आम अफराद से मुख्तलिफ होता है और वो अपने तय करदा उसूलों पर कभी समझौता नहीं करते। लेकिन हम आपको इस वीडियो के ज़रिए ज़हीन अफराद की ऐसी आम निशानियाँ बताएंगे जिनसे ये पता लगाना मुमकिन बन जाता है कि कौन ज़हीन है और कौन नहीं। ये याद रहे कि ये निशानियाँ मुख्तलिफ साइंसी रसाइल में शाया उन तहक़ीक़ाती रिपोर्ट्स में बताई गई हैं जो माहिरीन ने कई साल तक दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के मुख्तलिफ शोबाई ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद पर तहक़ीक़ के बाद तैयार की। कई साल की तहक़ीक़ात का निचोड़ कहता है कि अगर कोई शख्स मंदरजा झेल 14 या उनमें से ज़्यादातर आदात का मालिक है तो बिलाशुबा उसका शुमार ज़हीन या गैर मामूली ज़हीन अफराद में किया जा सकता है। नंबर 1, यकसानियत। इन खुसूसियात में से सबसे अव्वल पर इंसानी जहन का इर्तिकाज़ है। अगर कोई शख्स साल हा साल या लंबे अरसे तक अपनी तवज्जो एक ही काम पर मबजूल रख कर उसको पाया तकमील तक पहुँचा कर दम ले तो बिलाशुबा वो गैर मामूली ज़हनी सलाहियतों का हामिल है। ऐसे अफराद सानवी बातों को अहमियत देने के बजाय अपनी तवज्जो जुज़ियात पर रखते हुए कम से कम वक्त में अपने मकसद या मंजिल हासिल करने की कोशिश करते हैं। नंबर 2, कम सोना। दूसरे नंबर पर इंसान के सोने और जागने का मामूल है। उमूमन मुशाहिदा किया जाता है कि जो बच्चे ज़्यादा ज़हीन हों वो दूसरे बच्चों की निस्बत न सिर्फ कम सोते हैं बल्कि उनके सोने जागने के औक़ात भी उनसे मुख्तलिफ होते हैं। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि आप जानबूझकर कम सोना शुरू कर दें, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो आपकी सेहत को नुकसान हो सकता है। कम सोना ज़हनी अफराद की निशानी तो है लेकिन ज़हीन बनने की दुआ या कुश्ता नहीं है। नंबर 3, उसूलों पर समझौता ना करना। तीसरी खुसूसियत का ताल्लुक़ इंसानी रवैये से है। गैर मामूली ज़हनी सलाहियतों के हामिल अफराद सख्त मजाज नहीं होते। वो लचकदार रवैये के साथ ख़ुद को बहुत जल्द नए माहौल में ढाल लेने और नए लोगों के साथ घुल मिल जाने के आदी होते हैं। अगरचे उसूलों पर समझौता न करने के बायस उमूमन ज़हीन अफराद को मगरूर समझा जाता है, मगर दर हकीकत वो नरम दिल और मुआवन फ़ितरत होते हैं। हज़ारों अफराद पर नफ्सियाती तहक़ीक़ का निचोड़ बताता है कि वो अफराद जो अपनी गलती खुले दिल से तस्लीम करके न सिर्फ अपनी इस्लाह करते हैं बल्कि इस तसलसल को जारी रखते हुए अपने माहौल, दोस्तों और अजीज़ व अक़रबा में मुस्बत तब्दीलियाँ लाने के लिए सरगर्म रहते हैं, वो बिलाशुबा गैर मामूली ज़हीन होते हैं। नंबर 4, कम इल्मी को ज़ाहिर करना। वो अफराद जो किसी भी वाक़े या चीज़ के मुताल्लिक़ अपनी कम इल्मी को छुपाने के लिए मुखालिफ पर चढ़ दौड़ने के बजाय अपनी कम इल्मी खुले दिल से तस्लीम करते हुए अपनी मालूमात बढ़ाने के लिए सरगर्म हो जाएं, ज़हीन और बामल अफराद में शुमार किए जाते हैं। ऐसे अफराद में ना तो एहसास कमतरी जन्म लेती है और ना ही लाइल्मी या नाकामी का खौफ उनके रास्ते की रुकावट बनता है, लिहाजा वो अमली ज़िंदगी में बहुत कामयाब साबित होते हैं। इस हवाले से आम लोगों में बहुत गलत फहमियाँ पाई जाती हैं और ये समझा जाता है कि गैर मामूली ज़हीन वो हैं जो हर शे के बारे में मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात रखते हों। जदीद साइंसी तहक़ीक़ के मुताबिक ज़हीन वो है जो ये जानता है कि उसे किस चीज़ के बारे में इल्म है और किस से नावाकिफ़ है, और इसका एतराफ़ करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाता कि बहुत से उलूम व फ़नून में वो हुनूस कोरा है। नंबर 5, मुतजस्सिस होना। साइंसी हलकों में मशहूर माहिर तबीयात अल्बर्ट आइंस्टाइन की गैर मामूली ज़हानत हमेशा से मौजू रही है और इसके बारे में तरह तरह के नज़रियात पेश किए जाते हैं, मगर ख़ुद आइंस्टाइन का कहना था कि मैं क़तन गैर मामूली ज़हीन नहीं हूँ, मगर मैं हद से ज़्यादा मुतजस्सिस ज़रूर हूँ। यानी तजस्सुस भी ज़हानत की एक वाज़ेह अलामत है। एक तहक़ीक़ के मुताबिक
بچپن کی ذہانت اور تجربات کے ساتھ زندگی بتدریج بڑھتی جاتی ہے، مگر اس بڑھوتری کی رفتار ان افراد میں تیز ترین دیکھی گئی ہے جو لوگوں، چیزوں اور رویوں سے متعلق زیادہ تجسس کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وہ درسی کتابوں میں لکھے کو حرف آخر سمجھ کر رٹا مارنے کے بجائے ان کی تہ میں پہنچ کر نئی چیزیں دریافت کرنے میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ نمبر 6، کھلے ذہن کا مالک ہونا۔ غیر معمولی ذہین ہونے کی ایک اور علامت کھلے ذہن کا مالک ہونا بھی ہے۔ اگرچہ پاکستان میں اوپن مائنڈڈ کو کافی حد تک غلط معنوں میں لیا جاتا ہے، یہاں سائنسی نظریات کو بھی اعتقادات، تعصب اور ذاتی پسند ناپسند کی کسوٹی پر پرکھ کر نیوٹرل افراد کو شدید لعن طعن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر در حقیقت زندگی کے ہر شعبے میں کھلی ذہنیت کا مظاہرہ کرنے والے افراد ہی ذہین شمار کیے جاتے ہیں۔ ایسے افراد نہ صرف نئے تصورات میں حد سے زیادہ دلچسپی ظاہر کرتے ہیں بلکہ اپنے پرانے فرسودہ خیالات کو تبدیل کر کے دوسروں کے صحیح آئیڈیاز کو قبول کرنے میں بالکل نہیں ہچکچاتے۔ نفسیات دان بھی اس رائے سے متفق ہیں کہ اسمارٹ لوگ لاجک پر مبنی زمینی حقائق کو بآسانی تسلیم کر کے ان کے مطابق خود کو ڈالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ نمبر 7، تنہائی پسند ہونا۔ ایک برطانوی سائنسی جریدے میں شائع ہونے والی نفسیاتی تحقیق کے مطابق غیر معمولی ذہین افراد زیادہ لوگوں میں گرے رہنے کے بجائے تنہا رہنا پسند کرتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی آدم بیزار ہوں اور دوست احباب سے کٹ کر جینا پسند کرتے ہوں۔ نارمل افراد کی طرح ان کی بھی سوشل لائف دوستوں کا وسیع حلقہ ہوتا ہے، مگر اکثر اوقات وہ تقریبات میں شرکت سے صرف اس لیے گریز کرتے ہیں کہ ان کا موڈ نہیں ہوتا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ غیر معمولی ذہانت کے حامل افراد حد درجے کے موڈی ہوتے ہیں۔ نمبر 8، خود پر قابو رکھنا۔ اسمارٹ لوگوں کی ایک اور بڑی خصوصیت جو انہیں دیگر افراد سے ممتاز کرتی ہے وہ ان کا سیلف کنٹرول ہے۔ چاہے کام کی شدید دباؤ کے باعث تھکن ہو یا کسی کی جانب سے ان کے کام میں مداخلت و مزاحمت کی گئی ہو، وہ ہر طرح کی صورتحال میں خود پر پوری طرح قابو رکھتے ہوئے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسا اوقات عام افراد جن باتوں پر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں یا پھر صورتحال سے فرار کا راستہ ڈھونڈتے ہیں، غیر معمولی ذہین افراد پوری یکسوئی اور ٹھنڈے مزاج کے ساتھ ان حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں۔ برطانوی جریدے میں شائع ایک رپورٹ کے مطابق سیلف کنٹرول اور ذہانت دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ انسانی دماغ کا ایک مخصوص حصہ جسے پری فرنٹل کورٹیکس کہا جاتا ہے ان عوامل کو کنٹرول کرتا ہے، جس سے انسان اپنی ترجیحات اور حدود اور زندگی گزارنے کے اصول متعین کرتا ہے، اور ذہین افراد کسی بھی صورت ان پر سمجھوتا نہیں کرتے۔ نمبر 9، حس سے مزاج۔ انسانی زندگی اور تفریح کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ سائنسدان اس بات پر متفق ہیں کہ اگر زندگی سے مزاح یا تفریح نکال دی جائے تو پھر انسان اور روبوٹ میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ غیر معمولی ذہین افراد جہاں اور بہت سی باتوں میں دوسروں سے مختلف ہوتے ہیں، وہی ان کی تیز اور برجستہ حس سے مزاح بھی انہیں عام افراد سے ممتاز کرتی ہے۔ لیکن یہ مزاح کبھی بھی حد سے بڑھ کر نہیں ہوتا، نہ ہی کسی کی دل آزاری کا سبب بنتا ہے۔ اس حوالے سے متعدد معروف کامیڈینز پر تحقیق کی گئی اور یہ بات سامنے آئی کہ تیز حس مزاح کے پیچھے دراصل ان کی غیر معمولی ذہانت کار فرما تھی۔ نمبر 10، دوسروں کا خیال رکھنا۔ وہ لوگ جو روزمرہ کے معمولات میں اپنے پیاروں اور دوست و احباب کے علاوہ عام افراد کے جذبات و احساسات کا بھی بھرپور خیال رکھتے ہوں، یہ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ دوسروں کے لیے کارآمد ثابت ہو سکیں اور کسی کی معمولی سی بھی دل آزاری کا سبب نہ بنے۔ انسانی جذبات کو صحیح کسوٹی پر پرکھنے کی صلاحیت رکھنے والے ایسے افراد ایموشنلی انٹیلیجنٹ کہلاتے ہیں۔ یہ لوگ نئے جگہوں پر جانا اور نئے لوگوں میں گھلنا ملنا پسند کرتے ہیں اور سیاحت و نفسیات کے دل دادا ہوتے ہیں۔ نمبر 11، چیزوں کو مختلف زاویوں سے دیکھنا۔ غیر معمولی ذہین افراد کی ایک اور بڑی خوبی ان کا گہرا اور سب سے مختلف وجدان یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھنے اور ایسے قدرتی مظاہر کو کھوجنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جو عام افراد کی نظروں سے یکسر پوشیدہ ہوں۔ وہ عموماً نئے اور اچھوتے تصورات میں دماغ کھپانا پسند کرتے ہیں۔ نمبر 12، کاموں میں التوا کرنا۔ اگرچہ اس حوالے سے متعدد افراد نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، مگر بہت سی تحقیقات کا نچوڑ یہ بتاتا ہے کہ ایسے افراد جو کاموں کو التوا میں ڈال دیتے ہیں وہ غیر معمولی ذہین ہوتے ہیں۔ البتہ جو لوگ اپنی فطری کاہلی یا سستی کے باعث آج کا کام کل پر چھوڑتے ہیں وہ ایسے لوگوں میں شمار نہیں کیے جا سکتے جنہیں ذہین مانا جاتا ہے۔ لیکن ماہرین کے مطابق کچھ لوگ اپنے کاموں کو اس امید پر ملتوی کرتے رہتے ہیں کہ شاید کل صبح تک یا 2-4 دن تک کوئی نیا آئیڈیا ذہن میں آئے اور مذکورہ کام کو زیادہ اچھے طریقے سے پائے تکمیل تک پہنچایا جا سکے۔ یقیناً ایسے افراد کا شمار غیر معمولی ذہانت رکھنے والے افراد میں کیا جاتا ہے۔
اور تحقیقات سے مشاہدہ کیا گیا ہے کہ ان کا التوا کبھی بھی ضائع نہیں جاتا۔ ان کی مائنڈ فیکٹری کوئی نہ کوئی نیا اچھوتا آئیڈیا ڈھونڈ ہی لیتی ہے۔ نمبر 13، کائنات کے راز جاننے کے لیے فکر مند رہنا۔ یہ ایک ایسی خصوصیت ہے جس کو پڑھ کر یقیناً بہت سے افراد حیرت زدہ ہو جائیں گے۔ جی ہاں، ایسے لوگ جو علم فلکیات، علم کونیات یا کائنات کے بارے میں حد سے زیادہ متجسس ہوں اور ان کی حقیقت کو جاننے کے لیے مستقل سرگردہ رہیں، بلا شبہ غیر معمولی ذہین افراد میں شمار کیے جاتے ہیں۔ در حقیقت یہ ان کا حد سے بڑا ہوا تجسس اور دوسروں سے مختلف وجدان ہوتا ہے، جو انہیں نہ صرف اپنے ماحول، کائنات اور قدرتی عوامل کی معلومات پر اکساتا ہے، بلکہ وہ اپنے تجسس کی تسکین کے لیے کسی حد تک جانے سے گریز نہیں کرتے۔ بلا شبہ علم فلکیات ایسے ہی غیر معمولی ذہین افراد کا انسانیت کے نام ایک تحفہ ہے۔ نمبر 14، اپنے آپ سے باتیں کرنا۔ ایک تحقیق کے مطابق اپنے آپ سے باتیں کرنا فائدہ مند ہوتا ہے اور اس سے کسی کو بحث میں قائل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ جو لوگ اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں ان کا دماغ زیادہ مؤثر طریقے سے کام کرتا ہے اور سیکھنے اور مقاصد کے حصول میں مدد دیتا ہے۔